بعض اوقات بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو فتنہ پرور ہوتے ہیں، وہ گھروں میں داخل ہوں تو مسائل پیدا کرتے ہیں، دل پھاڑ کے نکل جاتے ہیں۔ اب اگر ہم ان کا بیک آؤٹ کرتے ہیں تو بعض اوقات گھر کے بڑے ہی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تھوڑا اوائڈ کرو، ملتے رہا کرو، ہمیں منہ دکھانا پڑتا ہے سب کو، شادی بیاہ میں جانا ہوتا ہے، دیگر چیزیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس میں فتنہ فساد کی نوعیت پر نگاہ رکھنا ہوتی ہے۔ اگر وہ نوعیت انتہائی مخدوش ہو چکی ہے، انتہائی بری ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں بڑوں کی نافرمانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی رشتہ دار ہے جو بدعقیدہ ہو گیا ہے، وہ ایتھسٹ ہو گیا ہے، اللہ کے وجود کا منکر ہو گیا ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی، اولیاء عظام کی شان میں غلیظ قسم کے الفاظ کہتا ہے۔ اب ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جی بیٹا ذرا چلو کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، منہ دکھانا پڑتا ہے، تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ وہ آئے گا تو بدعقیدگی پھیلائے گا، وہ آپ کے بچوں کو بدعتی کر دے گا، وہ گمراہ کر دے گا، ہو سکتا ہے کفر و شرک تک پہنچا دے، تو اس کا فتنہ چونکہ زیادہ ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم بڑوں سے بدتمیزی بھی نہیں کر سکتے، سخت لہجہ نہ کریں، آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالیں، اونچی آواز میں بات نہ کریں، خاموش ہو جائیں، لیکن بہرحال ان کا کہنا اس صورت میں نہیں مانا جائے گا، کیونکہ ایسے لوگوں سے دور رہنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ اب آپ قریب ہوں گے تو گویا کہ اللہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، سامنے چاہے ماں باپ کیوں نہ ہوں، خاموش ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ گناہوں میں بڑے دلیر ہوتے ہیں، چرس پی رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، گندی گالیاں بک رہے ہیں، بے نمازی پن ہے، اور فحاشی بہت زیادہ ہے۔ وہ آتے ہیں، وہ گھر میں آگے فلمیں چلاؤ، ڈرامہ چلاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ ارے بھائی یہ کیا تم ملا بنے ہو، تھوڑا بہت چلتا ہے، بچے ذرا ڈانس کر کے دکھاؤ، گانا لگانا ڈانس کر رہے ہیں۔ وہ اتنا خراب ماحول کر دیتے ہیں کہ اپنی نسلوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے فساق اور فجار سے بھی دور رہنے کا حکم ہے۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بیوی کی بہن فاسقہ ہو، فاسقہ مطلب بے پردہ، غیر مردوں سے مراسم، الٹی سیدھی اعلانیہ گناہ حرکتیں کرتی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ شوہر پہ واجب ہے کہ اپنی بیوی کو اس کی بہن سے ملنے سے روکے، واجب ہے۔ تو اس کا مطلب وہ ایسے لوگوں کے لیے بھی والدین کی اطاعت جائز نہیں۔ تیسرا صورت ہوتی ہے فتنہ پرور، چلیں وہ بدعقیدہ بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن آ کر دل پھاڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ساس کے دل میں بہو کی نفرت، بہو کے دل میں نندوں اور ساس کی نفرت، نندوں کے دل میں بھابھی کی نفرت، بچوں کو ماں باپ سے اگینسٹ کر دیتے ہیں ان کو اس سے، اور یہ ان کی عادت پختہ ہوتی ہے۔ ایسوں سے فتنہ پرور سے بچنے میں بھی نافرمانی کی جائے گی۔ اسی طریقے سے بعض معروف ہو جاتے ہیں جادو ٹونے تعویذ کے اندر، اگرچہ میں بارہا آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن احتیاطی تدابیر کے طور پر اگر فرض کر لیں کہ جی ایک آئیں خاتون واش روم میں گئیں، جب چلی گئیں آپ نے بیسن کے نیچے دیکھا تعویذ چپکائے ہوئے ہیں، اس کا مطلب فتنہ پرور نے کچھ نہ کچھ کر کے گئی ہیں، ایسے لوگوں کو بھی دور کر سکتے ہیں۔ باقی رہی تھوڑی بہت ناچاقیاں، تو یہ بالکل پھر اس میں بڑوں کی اطاعت کرنی چاہیے کہ بھئی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں لڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قطع تعلق نہیں کرتے ہیں، ہمیں جا کے منہ بھی دکھانا پڑتا ہے۔ یہ جو پانچویں صورتحال ہے اس میں رعایت والدین کی کریں۔ باقی چار کے اندر جو ہے اگینسٹ تو نہیں جائیں گے، یعنی کھل کر بدتمیزی نہیں کریں گے، لیکن کہنا بھی نہیں مانیں گے۔ یہ چند صورتیں وقتی طور پہ میں نے آپ کو ذکر کی، باقی اسی پر آپ غور کر لیں کہ فتنہ زیادہ ہو تو اطاعت بڑوں کی واجب نہیں ہوتی، اور فتنہ کم ہو تو پھر ان کا کہنا، ان کی بھی آخر دکھانا پڑتا ہے منہ۔ جب ایک بچہ نہیں جائے گا تو وہ فون کریں گے بھئی آپ تو آ گئے، وہ نہیں آیا آپ کا بیٹا، اپنی فیملی کو لے کر، جواب ان کو دینا پڑتا ہے۔ تو خراب چیزوں کے اندر تو پھر ہم نہیں دیکھیں گے، لیکن تھوڑی بہت چیزوں کے اندر ماں باپ کے جذبات، احترام کا، ان کی فیلنگ سے خیال بھی کرنا چاہیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ مرغیاں کاٹتے ہیں اور ابھی مکمل خون نہیں بہا ہوتا تو اس کو گوشت بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ گوشت وغیرہ پہ لگ جاتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں دکاندار جو ہوتے ہیں نا، یہ تو ایسا کرتے ہیں، ہمارا عام مشاہدہ یہ ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ایک ڈرم میں ڈال دیتے ہیں مرغی کو، وہ تڑپتی رہتی ہے۔ تو یہ تڑپنا یعنی روح مکمل طور پہ نکلنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور مکمل خون کا باہر نکل جانا جسے دم مسفوح یا بہتا خون کہتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گائے کو آپ قربان کریں، بلڈ پورا نکل جاتا ہے، اب نکلنا بند ہو جاتا ہے، لیکن وہ حرکت کرتی رہتی ہے، وہ ٹخنے پہ مار کے دیکھتے ہیں، گھٹنے پہ مار کے دیکھتے ہیں چھری، تو وہ پاؤں چلاتی رہتی ہے، یعنی روح نکلتی ہے آہستہ آہستہ، بہتا خون پہلے نکل جاتا ہے۔ تو مرغی کا تڑپنا یا مرغی کا مطلب اچھلنا یا کسی جانور کا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بہتا خون ابھی اندر ہی ہے، وہ نکل جاتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ فرض کریں جو بہتا خون ہے نکل گیا، یہ ناپاک ہے، اب اس میں جانور گر گیا یا مرغی گر گئی،
یا گوشت کاٹ رہے تھے اسی بہتے خون میں گر گیا، تو یقیناً پھر وہ بہتا خون چونکہ ناپاک ہے، وہ گوشت کو ناپاک کرے گا، وہ گھر جا کے آپ اس کو دھو لیں۔ لیکن جو خود گوشت کے اندر بعض اوقات خون رہ جاتا ہے، جب یہ بہتا خون کمپلیٹ نکل گیا، چاہے اس کے بعد آپ نے مرغی کو یا کسی جانور کو تڑپتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے گوشت کے اندر کا خون پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ بہتا خون ناپاک تھا وہ نکل گیا، اب جو اندر رہا ہے وہ پاک ہے۔ وہ اگر ہڈی بوٹی پہ لگا ہوا ہے اور وہ آپ کے جسم پہ لگ جاتا ہے کپڑوں پہ، تو وہ پاک رہے گا۔ بس یہ تھوڑی تفصیل ہے، اس کو ذہن میں رکھا جائے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ والدہ کے پاس 2 گولڈ کی بالیاں تھیں، ایک انہوں نے اپنی نابالغہ بچی کو دے دی اور ایک بالغہ کو تحفہ دے دی۔ بالغہ کو اسی مجلس میں قبضہ بھی دے دیا، یہ لو تم لے لو، لیکن ابھی دونوں کی جو ہبہ کی بالیاں ہیں، نابالغ سے بھی لے لی اور اس سے بھی لے کے رکھی امی کے پاس ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میری اجازت کے بغیر اس کو استعمال نہ کریں کیونکہ یہ بچیاں ہیں، غلط خرط استعمال کر لیں گی، تو یہ کس کی ملکیت کہلائے گی؟ اور والدہ کے تصرفات، یعنی اگر والدہ اس سونے کے اندر تصرف کرنا چاہیں، خریدنا، بیچنا یا کسی کو تحفہ دینا، تو وہ کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں، جب آپ ان کے لیے کوئی چیز خریدتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں کہ اب یہ اس کا ہے، تو وہ آپ کی ملکیت سے نکل کر فوراً اس کی ملکیت میں داخل ہو جاتا ہے، چاہے آپ فزیکلی طور پہ اس کے ہاتھ میں دے نہ دیں، قبضہ دیں یا نہ دیں، ٹھیک ہے، وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کا ہو گیا تو ماں باپ بھی اس مال میں بغیر کسی سخت ضرورت کے تصرف نہیں کر سکتے ہیں، کسی بھی قسم کا۔ جیسے بعض بہنیں زیور بچیوں کے نام کر دیتی ہیں اور پہنتی رہتی ہیں، نہیں کر سکتے، اب آپ ہی ان کا ہو گیا، اب رکھ دیں اس کو بس۔ اب یہ بھی نہیں کر سکتے کہ نابالغہ سے اجازت لے لیں، کیونکہ نابالغ اپنے مال کے اندر خود تصرف کرنے کا فی الحال اختیار نہیں کر رکھتا، لہٰذا اب یہ مال پڑا رہے گا، اس پہ زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہوگی کیونکہ نابالغ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، قربانی بھی نہیں بنے گی کیونکہ نابالغ پہ قربانی نہیں ہے، جب تک یہ بچے بالغ نہیں ہو جاتے۔ یہ مال ایسی ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں بلوغت کے بعد پھر سال گزرے اور نصاب یا زکوٰۃ یا قربانی کا نصاب بن رہا ہو تو الگ بات ہے۔ اب رہا بالغ کا۔ بالغ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں، بالغ کو، ایڈلٹ کو، تو آپ کا وہ تحفہ آپ کی ملکیت سے نکل کر سامنے والے کی ملکیت میں اس وقت داخل ہوگا جب آپ مکمل طور پہ قبضہ دے دیں اور تصرف کا کلی اختیار دے دیں۔ مثلا میں نے اپنے بیٹے کو گفٹ کیا، چاہے میں نے ڈاکومنٹس بنا لیے ہوں یا نہ بنا لیے ہوں مثلا، اور میں نے کہا یہ لو چابی، اب یہ مکان تمہارا ہے، اس کو بیچو، اس کو توڑو، کسی کو تحفتاً دے دو، کچھ بھی کرو، تو بس اب یہ میری ملکیت سے نکل کر اس کی ملکیت میں داخل ہو جائے گا۔ اب یقیناً میں اس میں تصرف نہیں کر سکتا، وہ میرے بیٹے کا، اس کی اجازت کے بغیر وہ جو چاہے کرے، پھر تو یہ میری ملکیت سے نکل گیا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ہم ڈاکومنٹیشن کر لیتے ہیں، نام کر دیا، لیکن وہ بیچ نہیں سکتا، وہ خود کرائے پہ نہیں چڑھا سکتا، وہ کسی کو تحفتاً نہیں دے سکتا، تو یہ صرف نام کر دینے سے، منہ سے کہہ دینے سے، چابی پکڑا دینے سے یہ میری ملکیت سے نکل کر ان کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اگر ان خاتون نے اپنی بالغہ بچی کو بالی دی قبضے میں بظاہر اور لے لی اور تصرف کا اختیار نہیں دیا، تو یہ والدہ کا ہے، یہ بچی کا نہیں ہے، انہی کے تصرفات نافذ ہوں گے، اور اگر یہ ان کے دیگر مال کے ساتھ مل کر زکوٰۃ یا قربانی کا سبب بنے گا تو قربانی بھی کرنی ہوگی اور زکوٰۃ بھی دینی ہوگی۔ امید ہے کہ بات سمجھے ہوں گے۔ یہ کہتی ہیں دیکھیں بہتر ہے کہ ایسے درود کو معمول بنایا جائے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت اطہار کا تذکرہ بھی ہو، صحابہ کرام کا بھی ہو، یہ سب سے افضل اور اولیٰ ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ، یعنی صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب یہ آلہ جب کہتے ہیں نا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آل کا لفظ اگر صحابہ کے ذکر کے بغیر ہو تو اس میں صحابہ بھی داخل ہوتے ہیں۔ آل مانے قوم، آل فرعون آپ نے پڑھا ہے قرآن پاک میں، اس کا مطلب پوری قوم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آل ہم کہیں گے اور صحابہ کا ذکر نہ ہو تو یہ دونوں اس میں شامل کر لیے جاتے ہیں، یعنی علمی لحاظ سے دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اور اگر یوں ہوں وہ آلہ و اصحابہ، اب یہاں آل کے مقابل چونکہ اصحاب کا تذکرہ ہو گیا، لہٰذا آل پاک سے مراد سرکار کی ازواج مطہرات اور اولاد پاک، اور پھر صحابہ کرام کا الگ تذکرہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا ہی درود پاک افضل اور اولیٰ ہے، جس میں درود بھی ہو، سلام بھی ہو، آل پر، اصحاب پر، بہت ہی افضل اور اولیٰ ہے۔ بہرحال دوسرے کوئی آسانی کے لیے اگر آپ معمول ایسا بنا لیتے ہیں جس میں آل پاک پر درود نہیں پڑھا گیا، گناہ نہیں ہے، لیکن کامل، افضل اور زیادہ باعث برکت وہ ہے جس کی تفصیل ہم نے عرض کی ہے۔
یہ کہتے ہیں بعض اوقات ہم قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، دو بچوں کو سامنے بٹھا لیتے ہیں، ایک ساتھ وہ سبق سنا رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک پہ توجہ ہوتی ہے دوسرے پہ نہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں قاری حضرات جو ہوتے ہیں یہ چونکہ پڑھانے میں ماہر ہوتے ہیں، بٹھا لیتے ہیں سامنے دونوں بچوں کو، لیکن توجہ ایک پر کر کے پھر جب سبق سنتے ہیں تو دوسرے پر بھی ہوتی ہے۔ ہاں اگر قاری صاحب کوئی ایسا ہے کہ دونوں کو بٹھا لیا، اب ادھر سے یہ بھی پڑھ رہا ہے ادھر سے بھی پڑھ رہا ہے، کسی پر بھی توجہ نہیں ہے، کبھی یہاں ذہن جاتا ہے کبھی وہاں، یہ تو غلط چیز ہے، کیونکہ آپ بچوں کو خالی رسم پوری کر رہے ہیں، علم نہیں دے رہے۔ لیکن میرا ایسے کسی قاری صاحب کے بارے میں سوء ظن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ماہر ہوتے ہیں، یہ سنتے سنتے دونوں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے کان، کیونکہ ہم بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں نا، لیکن بچوں کو تو نہیں پڑھاتے، خیر میں تو علماء اور مفتیان کرام تیار کرتا ہوں، بڑے بچے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اور ایک ساتھ ہم دو کے سبق بھی نہیں سنتے۔ لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے کبھی سابقہ زندگی میں تعلیم بالغان کے مدرسے مسجد میں پڑھائے ہیں، اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ دو تین اگر پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو ہماری توجہ مکمل دونوں کی طرف ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ دو بچوں کو ایک ساتھ بٹھا کے سبق سننا یہ تو برا نہیں ہے، لیکن اگر قاری صاحب خود یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پر توجہ دوسرے پر عدم توجہی کا سبب بنے گی، اس میں کمزوری رہ جائے گی، اور باقاعدہ وہ فیس بھی لے رہے ہوں، تب تو پھر بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ اس فیس میں مطلب کسب خبیث داخل ہونے کے امکانات ہیں۔ اس لیے پوری توجہ ہو، یا تو ایک ایک بچے کو بلائیں، دو کو بلائیں تو پوری توجہ کے ساتھ ہوں۔ بہرحال ہمیں حسن ظن قائم رکھنا چاہیے۔ جنس متعین کرنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے مطلب ڈاکٹر سے ریکویسٹ کرتے ہیں، یا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے، اور اس میں قصد و ارادہ یہ ہو کہ اگر لڑکا ہوگا تو ہم جاری رکھیں گے، اگر لڑکی ہوگی تو ایبارٹ کروا دیں گے، حمل ساقط کروا دیں گے، کیسا ہے؟ دیکھیں یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر ایک اعتراض کی صورت بنتی ہے۔ دوسرا، لڑکے کو اس انداز سے فوقیت دینا کہ جس میں بچی کے لیے تحقیر کا لازم پہلو نکل رہا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ دیکھیں فطری لحاظ سے بیٹے کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر رجحان قلبی لحاظ سے ہے، آپ ظاہری طور پہ کوئی ایسا طرز عمل اختیار نہیں کرتے کہ لڑکے کے فوقیت کے ساتھ بچی کے لیے تحقیر کا پہلو نکلے اور اس کی دل آزاری کا سبب بنے، تو جب تک یہ قلبی کیفیت آپ کے قلب کے ساتھ رہے گی آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ یہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب کریم جو کچھ میرے اختیار میں ہے، یعنی بیویوں میں باری مقرر کرنا، وہ میں نے کیا، اور جو میرے اختیار میں نہیں بلکہ تو اس کا مالک ہے، اس کے سلسلے میں مجھے معاف کر دینا۔ اور وہ کیا تھا کہ آپ کا قلب اطہر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف زیادہ مائل ہوتا تھا، اور قلبی کیفیات انسان کے اختیار میں نہیں ہوتیں۔ تو اگر بیٹے کی طرف زیادہ دل مائل ہو رہا ہے، بچی کی بیٹی کی طرف کم، اور یہ قلب کے اندر ہے تو کوئی گرفت نہیں ہے۔ لیکن جب یہ طرز عمل ہو جائے کہ آپ گھر میں داخل ہوں تو بیٹے کو گود میں اٹھائیں اور بیٹی کے خالی سر پہ ہاتھ پھیر کے آگے نکل جائیں، تحفہ لائیں، بیٹا بیٹی دونوں مانگی، بیٹا ضد کرے تو پہلے اس کو دے دیں پھر اپنی بیٹی کو دیں، اور احساس دلائیں کہ تمہارا وجود میرے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، یا کوئی اس سے بھی نچلی سطح پر آ کر کہے کہ تو نہ پیدا ہوتی تو اچھا تھا، یہ بدبخت بیٹیاں کہاں سے پیدا ہو گئیں۔ الامان والحفیظ، میرے رب نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیٹوں کو بچپن میں ہی وفات دی، اور آپ کی بچیوں کو زندہ رکھا، اور بی بی فاطمہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی میرے آقا کی نسل پاک چلی ہے۔ اس طرح بچیوں کو حقیر سمجھنا بالکل غلط ہے، اور یہ حقارت پر مبنی ہے کہ لڑکا ہوگا تو رکھیں گے، لڑکی ہوگی اس کا مطلب اتنی حقیر، اتنی معمولی ہے آپ کی نگاہوں کے اندر کہ اس کو آپ ختم کروا دیں، بالکل فاسد نیت ہے اور گندی نیت ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے حالات ہی ایسے ہیں کہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، ہم اس کو رکھ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ پہلی بات کا 3-4 بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ماں حلقان ہو رہی ہے، کمزور بھی ہے، پھر پریگننٹ ہو گئی۔ اب اس میں لڑکا لڑکی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ صاحب 4 ماہ سے پہلے ابورٹ کر دیں، کیونکہ پہلے 3-4 بچے ہیں، عورت نہیں سنبھال پا رہی ہے، گھر کے اندر بڑے مسائل ہیں، تو چلو ٹھیک ہے اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ اس میں دیکھیں دونوں برابر ہیں، تو اب یہ تو ایک الگ سچویشن ہوئی، لیکن جو یہ پوچھا گیا ہے یہ بالکل غلط ہے، اور ایسا کریں گے تو بچی کو حقیر سمجھنے کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جواب کے لیے کھڑا کر لے۔ ہوشیار رہیں، ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ ولیمہ اس طرح کیا ہو جائے گا کہ ہم کھانا نہ کھلائیں لوگوں کو، کہ بلکہ جو بھی کھانا اس کے پیکٹ وغیرہ بنا کے کسی مدرسے میں بھیج دیں یا غریبوں میں پیکٹ تقسیم کر دیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جو ہم ایک حیت قضائیہ دیکھتے ہیں ولیمے کی، وہ تو یہی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا یا تو تیار کروایا، یا ایک جیسے حضرت صفیہ بنت حوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ کیا کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے، تو تھوڑا تھوڑا لے آئے، اور سرکار نے جو اللہ نے چاہا پڑھا، اور پھر صحابہ کرام نے اس کو کھایا۔ تو یہ ایک حیت ولیمے کی ہے کہ کھانا تیار کرنا،
یا ایک جگہ جمع کرنا، لوگوں کو جمع ہو کر کھانا۔ لیکن اگر صرف ولیمہ دیکھیں اس حیت کو یا اس پوری صورت کو نظر انداز کر کے، تو ولیمہ یہ ہے کہ شب زفاف کے بعد اگلے دن جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہتے ہیں۔ تو جواب یہ ہوگا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اس طرح کیا جائے کہ کچھ لوگوں کو جمع کر کے کھلا کر، اور باقی جتنا اضافی ہے وہ کسی اچھے مدرسے میں جہاں صحیح العقیدہ لوگ ہیں، جہاں بچے واقعی پڑھتے ہیں، ان تک پہنچا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بلا کر کھلانے کے سنت کو بالکل ختم کر کے صرف تقسیم کر دیا جائے تو ولیمہ تو اب بھی ہو جائے گا، لیکن کامل سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ بہتر ہے کہ دونوں کی رعایت کر لی جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں بلی ہو تو بچی حاملہ نہیں ہوگی، یعنی عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل بکواس اور بیہودہ بات ہے۔ اور یہ میں نے ایک دو مجھے کلپ بھی کسی نے بھیجی کہ ایک خاتون ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتی ہوں، میری بات مان لو، اگر نہیں ہوگا تو بڑا مسئلہ ہوگا، جس گھر میں بلی ہے وہاں پر حمل نہیں ٹھہرتا عورتوں کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شارع علیہ السلام ہیں، آپ چیزوں کے بارے میں امت کو فائدہ اور نقصان بتانے کے ذمہ دار رہے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کو گھر میں رکھنے کی باقاعدہ اجازت دی ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان ان بلیوں کو پالتے تھے، گھر میں رکھتے تھے، اور ماشاءاللہ ان کی اپنی نسلیں بڑھتی رہی ہیں، بچے ہوتے رہے ہیں۔ تو کہاں سے یہ بیہودہ چیز نکال لی؟ اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تھیوریکلی اگر آپ غور کرتے ہیں تو یہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک ہے کہ آپ ایسا نتیجہ مرتب کر دیں کہ یہ چونکہ وائرس فلاں بلی کے اندر ہوتا ہے اس لیے حمل ٹھہرے گئے نہیں، یہ آپ ایک خبر دے رہے ہیں، ایک غیبی خبر دے رہے ہیں جو بالکل غلط ہے۔ ماضی کے اعتبار سے دیکھیں، خود ہمارے گھروں کے اندر ہم نے دیکھا ہے بلیاں پلی ہیں اور حمل ہوتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، ایک بلی آ گئی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے پانی کر دیا، اس نے پانی پیا اس میں سے، اور اسی سے پھر سرکار نے وضو فرمایا، اور پھر فرمایا طوافین طوافات میں سے ہے، کیونکہ سرکار اس سے پہلے ضابطہ بیان کر چکے تھے کہ جس کے کیلے ہوتے ہیں لمبے جانوروں کے اور وہ شکار کرتے ہیں، ان کا لعاب ناپاک ہے۔ تو پوچھا گیا رسول اللہ، یہ بلی آپ نے پانی پلا دیا کہ اس کے بھی کیلے ہیں، شکار بھی کرتی ہے؟ فرمایا باقی کے لیے ضابطہ یہی ہے، لیکن چونکہ یہ طوافین طوافات میں سے ہے، طوافین طوافات کا مطلب طوافین بلوں کے لیے فرمایا، طوافات بلیوں کے لیے فرمایا، طواف کا مطلب بار بار چکر لگانا۔ یہ تمہارے گھر میں بار بار آتے ہیں، اگر میں اس کا یہ حکم دیتا کہ ان کا لعاب ناپاک ہے، کبھی دودھ میں منہ ڈال دیتی، کبھی سالن کے اندر، کبھی پانی کے اندر، اور سارا پانی ناپاک ہوتا، سالن ناپاک، دودھ ناپاک، تمہیں پھینکنا پڑتا۔ لہٰذا شارع علیہ السلام نے بلی کو رکھنے کی اجازت دی اور فرمایا اس کا جوٹا پاک ہے۔ سرکار تو یہ فرمائے، آپ صرف اپنی ہائپ بڑھانے کے لیے، ویورشپ بڑھانے کے لیے، لوگوں کو شدید ترین وساوس میں مبتلا کرنے کے لیے آپ نے کلپ گھڑ کے اور اس طرح نکال دی، بالکل غلط ہے۔ کیا ڈاکٹر یہ نہیں کہتے کہ برائلر مرغی کا گوشت نہ کھائیں، زہر ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ کھا رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ضروری کوئی کہ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈاکٹر کسی کام سے منع کرتے ہیں آپ اس کو اختیار کریں، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ بغیر آپ سوچے سمجھے خود ایک نتیجہ مرتب کر کے اور لوگوں کو ڈسٹرب کریں، ان کو ذہنی لحاظ سے مریض بنا دیں، نفسیاتی مریض بنا دیں، گھروں سے بلیوں کو نکال دیں، بلیوں پہ ظلم شروع ہو جائے، اور انہی وساوس کے اندر آ کے اب تقدیر الہی پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر نہیں ہے، بلیوں کے اوپر ہو گیا کہ بلی نہیں ہوگی تو حاملہ ہوں گے ورنہ نہیں۔ میں آپ کو کتنے گھر دکھا سکتا ہوں، اور ڈاکٹرز میری اس کی تائید کریں گے جن میں بلیاں نہیں ہیں لیکن عورتیں حاملہ نہیں ہو رہی، تو کہ یہی وجہ رہ گئی ہے کہ اس کی تو بہرحال بالکل غلط ہے، اس کا بالکل خیال نہ کیا جائے۔